السلام علیکم دوستو. حضرت ابراہیم بن ادم ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کی بادشاہی کا کوئی مطلب کہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. دنیا ان کو جانتی ہے. ان کی وہ بادشاہی تھی کہ وہ جب بستر پہ سوتے تھے نا تو ایک لونڈی ایک خادمہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ 2.5 من یعنی کہ 100 کلو پھول اس کے بستر پہ لگاتی تھی اور پھر وہ حضرت ابراہیم بن ادم اپنے بستر پہ جو تھے آرام فرماتے تھے. تو ایک وقت آیا کہ وہ پھول لگا رہی تھی تو اس کے بستر پہ نا سجا رہی تھی رات کو سوتے وقت ان کے لیے. تو خیال آیا کہ یار میں بھی نا سو کے دیکھوں تو صحیح یہ کیسا لگتا ہے. تو وہ خادمہ بتاتی ہے کہ جیسے بستر پہ لیٹی تو وہ ایک سکون سا آیا اور پتہ نہیں لگا اور وہ بستر پہ سو گئی. نیند اس پر غالب آ گئی نا. تو وہ جب آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ ارد گرد سپاہی کھڑے ہیں، دجال کھڑا ہے کوڑے مارنے والا، اور آگے بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہوا ہے. تو وہ اٹھی. بادشاہ نے کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو نا جسم پہ کوڑے مارو. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ ایک بادشاہ کے بستر پہ جو لیٹ گئی ہے. وہ کہتے ہیں اس بی بی کو پکڑا. ظاہر سی بات ہے انسانی جسم تھا، جب کوڑے لگے تو درد تو ہوتا ہے. وہ کوڑے لگے تو اس کو نا وہ درد ہوا، وہ چیخنے روئی. کچھ دیر ہوئی نا تو وہ ہنسنے پڑ گئی. تو بادشاہ نے کہا، آخر بادشاہ تھا حکمت والا تھا، اس نے کہا رک جاؤ دجال. کہتا ہاں بی بی کی گل ہے تو رون کیوں ڈے سی. کہتے جی جدو انسان آخر جسم میں گوشت کوڑا لگیا تکلیف ہوئی ہے تو درد تو ہوندا تے رون لگ پئی. انہوں نے کہا نہیں اصل گل دس تو ہسی کیوں ہے. انہوں نے کہا میں ہسی تا ہاں کہ ہن ایک مینوں کوڑا کچھ وجے نے تے میں جو سون دا ارادہ بھی نہیں سی، میں ایویں غلطی نال تے مطلب ایویں غلطی نال میں کی مطلب دیر جا کے چل میں ایک منٹ نال ویکھ کے سو کے ویکھنی آ کہ ہوندا کی ہے سو کے اتنا اچھا لگتا. حالانکہ میرا سون دا ارادہ نہیں سی. میں جو سوچیا ہے تے مینوں اے سزا ملی ہے تے جیڑا انی مدت تو سو رہا ہے اوندا کی بنے گا. تو بادشاہ کو بات دل پہ لگی. بادشاہ نے جی اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا توبہ میری. ماموں کو اس نے بادشاہی دے دی. او جی اس نے مذاق ہے کوئی ایک شاہی لباس چھڑ کے ایک ٹاڑ دا اور غریبی والا پھٹا پرانا سوٹ پانا مذاق ہے. او جی بادشاہ نے بادشاہی چھوڑ دی. اس کے ماموں کی بادشاہ تھی. ایک بار اس کا ماموں اپنے شان و شوکت کے ساتھ گزرا تو دریا دجلہ کے کنارے فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ بیٹھا تھا. پہلا جرا بادشاہ سی حضرت ابراہیم بن ادم جو بادشاہ گزرے وہ بیٹھے تھے بادشاہی چھوڑ کے دریا دجلہ کے کنارے. وہ ماموں گزریا. ماموں نے ویکھیا کہندا کی کیتا یار ابراہیم بن ادم سوئی نال تو اپنا ایک نا پھٹا سوٹ سی رہا ہے تے اج تے کول یہ اوقات آ گئی ہے. ہجے بھی تینوں کہندا چھڈ پڑے تے آ جا. ہجے بھی جڑا نا او بادشاہ او محل او ہر شے تیری ہے. آ جا اپنے مقام تے آ جا بہ جا چھڈ اینوں. ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں جی رکو. ابراہیم بن ادم جو سوئی سے اپنا سوٹ سی رہے تھے نا کرتا سی رہے تھے اس سوئی کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا. موجیں آئیں لہریں آئیں. سوئی اتنی سوئی دریا میں بلا اس کا کیا کام ہے. وہ موجیں بہا کے لے گئیں. ختم. ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اے مچھلیوں سوئی لے کر اوپر آؤ. مچھلیوں کے ہاتھ میں لاکھوں سوئیاں ساری سونے ہیرے کی سوئیاں لے کے مچھلی نے نا دریا سے اوپر منہ کر لیا. ابراہیم بن ادم نے کہا او کملیو میں ایک کام تا یہ چیزاں تو میں پہلے چھڑ کے بیٹھا. اے سونے زیور جاورات این تو میں پہلے چھڑ کے اے کول تو میں توبہ کر کے تھے ہیں پھر تسی میرے متھے لا رہے ہو. او مینوں میری سوئی لے کے دیو. وہ کہندے ایک چھوٹی سی مچھلی نکلی اور مچھلی نے نا وہ سوئی اپنی منہ میں ڈالی ہو ابراہیم بن ادم کی. اور آگے ابراہیم بن ادم نے نا سوئی کو اٹھایا تے دسیا کہندا ماموں دس ہن او بادشاہت اچھی سی یا اے بادشاہت اچھی ہے. میں اتھے ہی ٹھیک ہاں. تو ابراہیم بن ادم بتایا کہ وہ بادشاہ تھے جو 100 کلو پھولوں پہ 2.5 من پھولوں پہ ڈیلی سونے والا بادشاہ جو تھا. مطلب کہ وہ فقیروں کی طرح اس نے بادشاہ چھوڑ دی اور ایک
پھٹے پرانے کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں، اور ایک مطلب کہ دریا کے کنارے ایک عام انسان کی طرح اس نے زندگی گزار دی. اس نے ایک بات سے نا نصیحت لی. اگر ہم پڑھنا چاہیں نا تو اتنے ہم آخری امت ہیں، اتنے پیغمبر گزرے ہیں، اتنی تاریخ ہے کہ ہم کسی ایک پیغمبر کی کوئی ایک صدی کو بھی پڑھنا شروع کر دیں نا تو ہماری عمر گزر جائے اور وہ صدی کے جو واقعات ہیں اللہ کے اور ایمان تازہ کرنے والے وہ ختم نہ ہوں. اتنی ہم امت ہیں اور اتنی ہمارے پاس تاریخ ہے، بس ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس عاجز بندے کی، اور آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں. باقی انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، محنت سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے. تو ہمارا اتنا حق بنتا ہے کہ آپ ایک لائک کر دیا کریں میری ویڈیو کو، کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، ہمیں حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ہم پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یار زیادہ اچھی ویڈیو بنائیں. اور جو دوست احباب مطلب کہ یہ چیز پسند کرتے ہیں یا وہ کچھ اس قسم کا کانٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیو ان لوگوں تک نیچے شیئر کا بٹن دبا کے شیئر کر دیں. ان کے واٹس ایپ پہ لنک پہ جو بھی آپ کے عزیز و غارب ہوں میرے چینل کا لنک شیئر کریں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو جو ہے اس کو سبسکرائب کر کے نیچے بیل آئیکن کا بٹن دبا کے پھر آل نوٹیفیکیشن اوپر والا پہلا بٹن ہوتا ہے نا اس پہ کلک کر دینا، تاکہ جو بھی ویڈیو ہے اس کو اوپر نوٹیفیکیشن مل جائے تو آپ کو پتہ لگے کہ سہیل اصغر کی ویڈیو آ گئی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. تو اس طرح میری ویڈیو دیکھ لیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.